بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 فروری کو ملک بھر میں جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں وزیر آباد کے حلقے میں جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ ترازو کے نشان کے ساتھ موجود تھا۔ اس الیکشن مہم میں جماعت اسلامی کے کارکنان نے جس جوش جذبے دل جمعی کے ساتھ حصہ لیا اور جو بھرپور کمپین چلائی اس پر وہ بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انہوں نے پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی کے کارکنان کو ایک پیغام دیا ہے کہ الیکشن مہم کس جاندار طریقے سے چلائی جا سکتی ہے۔ جہاں تک نتائج کی بات ہے وہ بالکل الگ بات ہے، اور اس پر میں ان چند منٹوں میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں اور پہلے امیر ہیں، انہوں نے جماعت اسلامی کے لیے جو لائحہ عمل اور روڈ میپ دیا تھا اس کے مطابق جماعت اسلامی انتخابات ہی کے ذریعے اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتی ہے، اور اس تبدیلی کے لیے جو طریقہ کار اور جو لائحہ عمل سید مودودی نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو دعوت دیں گے، ان کی تربیت کریں گے، معاشرے کی اصلاح کریں گے، اور اس کے ذریعے ہر الیکشن میں گویا یہ الیکشن ہمارے سامنے ایک پیمانہ ہوگا اور ہمیں معلوم ہوتا جائے گا کہ اصلاح کا کام کس درجے تک ہم نے کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری دعوت کس درجے تک آگے پہنچی ہے، اور ہم معاشرے کے اندر کتنا اثر اور کتنا نفوذ حاصل کر سکیں۔ 1970 میں جو انتخابات ہوئے اس وقت مغربی پاکستان میں جماعت اسلامی کے کل 2600 ارکان تھے، اور ان انتخابات میں جماعت اسلامی نے 10 لاکھ ووٹ لیے، گویا ایک رکن کی نسبت 384 ووٹ بنتے ہیں۔ اگر یہی معیار قائم رہتا اور یہی اصلاح معاشرہ اور تربیت اور دعوت کا کام جاری رہتا تو آج ملک میں جماعت اسلامی کے 40,000 ارکان ہیں، اور آج جماعت اسلامی کے ووٹرز کی تعداد 1.5 کروڑ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آج کی صورتحال سے ہمیں معلوم ہے کہ ہم اسی چند لاکھ کے ہندسے پر قائم ہیں، تو گویا ہم نے جو دعوت، تربیت اور اصلاح کا کام ہے اس کو کئی شاید بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی دوران محترم جناب قاضی حسین احمد وہ جماعت اسلامی کے امیر بنے، اور انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا پاپولر پالیٹکس کا، ہاٹ ایشوز کا، اور انہوں نے یہ نعرہ دیا کہ جو دو سیاسی جماعتیں ہیں یہ کرپٹ ہیں، اور بلا شبہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک تیسرا پلیٹ فارم بنایا اور ایک تیسری چوائس عوام کے سامنے رکھی۔ لیکن اس وقت کا جو ملک کا سیاسی منظرنامہ تھا وہ اتنا تناؤ کا شکار تھا، اور اس میں اتنی پولرائزیشن تھی کہ محض ایک اٹیمپٹ سے شاید اس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ ہو، پتھریلا، اور آپ اس کو چند ضربوں سے توڑنا چاہیں تو شاید ممکن نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کی وہ اٹیمپٹ اسلامی فرنٹ کی وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ملک تناؤ کا شکار ہے، ملک پولرائزیشن کا شکار ہے، ملک کے اندر ایک بیانیہ چل رہا ہے جو دو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے، پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی، اور اس بیانی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لیے راستہ نکالیں تو پھر اس میں تو بالکل اسی پہاڑ کی مثال میں دوبارہ دیتا ہوں کہ اگر کسی پتھریلے پہاڑ میں آپ نے سرنگ کھودنی ہے تو پھر آپ کو اور اپنے لیے راستہ بنانا ہے تو پھر آپ کو ایک تو تیز دھار ہتھیار چاہیے، آپ کے آلات بڑے تیز ہونے چاہیے، اور آلات سے مراد یہ ہے کہ آپ کا بیانیہ بڑا کانٹ دار ہونا چاہیے، بڑا تیز ہونا چاہیے، بڑا اس کے اندر ایک جان ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو قوت بازو ہے اس میں بھی بڑی طاقت ہونی چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو مسلسل یہ کام کرنا ہے۔ تو جماعت اسلامی کے کارکنان ان کو بہرحال مایوس نہیں ہونا، انہیں مسلسل یہ کام کرنا ہے، اور اپنے بیانیوں کو بڑا سخت رکھنا ہے، بڑا تیز دھار رکھنا ہے، کانٹ دار رکھنا ہے، اور ایک جاندار موقف دینا ہے اس ملک کے سامنے، اس دونوں سیاسی جماعتوں کو ایکسپوز کرنا ہے، اور بڑے عمدہ طریقے سے وضاحت کے ساتھ ایکسپوز کرنا ہے، اور مسلسل یہ کام کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا
کہ اس قوم کو یہ بات سمجھ آئے گی ابھی اس ملک میں ایک تناؤ کی کیفیت ہے، پولرائزیشن کی کیفیت ہے، لیکن یہ کیفیت بہت زیادہ دیر تک جاری نہیں رہے گی۔ اس کیفیت نے ختم ہونا ہے، اس کیفیت نے اپنے عروج کے بعد زوال کی طرف آنا ہے، اور پھر لوگوں کے اندر ایک خواہش اور طلب بھی پیدا ہونی ہے کہ وہ کسی تیسری طرف دیکھ سکیں۔ اس وقت تک جب تک کہ لوگوں کے اندر وہ خواہش پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک استقامت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اپنے موقف پہ کھڑے رہنا، اپنے بیانیے پر کھڑے رہنا، ان دونوں کو ایکسپوز کرنا، اور عوام کو یہ بات بتانا کہ اگر اس ملک کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے تو پھر متبادل قیادت صرف آپ ہی ہیں۔ اس وقت تک ڈٹے رہیے، مقابلہ کرتے رہیے اور اپنے آپ کو متبادل ثابت کیجیے۔ بہت شکریہ۔